السلام علیکم۔ نفل نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی 4 رکعات نفل ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، اور اس میں کون کون سے ایسے غلطیاں ہیں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور نفل نماز کا بہترین وقت کون سا ہے، اور مکروہ اوقات کیا کیا ہے، تو یہ تمام مسائل آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ دیکھو، نوافل کے متعلق احادیث مبارکہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا عبادات میں سے جو حساب ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی، نماز درست ہوا، تو باقی سارے اعمال درست ہوں گے۔ اگر نماز میں کوئی خرابی آئی تو پھر باقی اعمال میں بھی خرابی آئیں گی۔ اس طرح اگر انسان نے فرائض کے اندر کوتاہی کی ہو تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نام اعمال میں نوافل دیکھو، اگر ان میں سے یعنی فرائض میں سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائیں گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم ہے کہ نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت فرائض کی کمی کو دور فرمائیں گے، اور انسان جب تک نوافل ادا کرتا رہتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو نوافل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب نفل نماز کا طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھو، نفل نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح وضو کر لیا اور آپ نیت کریں گے۔ اب نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، بس یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح اگر آپ 4 رکعات والے نفل ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ میں 4 رکعات نفل نماز ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح اگر آپ تہجد کے نفل ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ تہجد کے جو ہے نا نیت آپ کریں۔ اس طرح اشراق کے نفل ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ اشراق کے نیت کریں، اوابین کے یا تحیۃ المسجد، جو نفل آپ ادا کرنا چاہتے ہو اس کی نیت کر لینا، یہ آپ دل میں کریں گے تو یہ کافی ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ نیت کریں تو آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع اور سمع اللہ لمن حمدہ، پھر 2 سجدے، پھر آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر آپ سورت ملائیں گے، پھر رکوع، سجدہ اور التحیات آپ پڑھیں گے۔ التحیات کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے اور دعا، اور دونوں طرف آپ سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ 2 رکعت نفل نماز اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہو اس کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ 4 رکعات نفل ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا 2 رکعت یعنی دوسری رکعت کے لیے جب آپ بیٹھیں تحیات کے لیے، تو پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، یعنی دوسری رکعت کے لیے آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد جب آپ تحیات میں بیٹھیں گے، یعنی 1 رکعت آپ نے کمپلیٹ کیا، پھر دوسری رکعت بھی آپ جو ہے نا سجدہ 2 سجدی کیے، پھر اس کے بعد التحیات کے لیے آپ بیٹھیں گے۔ التحیات کے بعد آپ نے درود شریف اور دعا بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت آپ ملائیں گے، پھر رکوع، سجدہ، اس کے بعد جو ہے نا آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا رکوع، سجدہ، 2 سجدے، پھر التحیات، اور اس کے بعد درود شریف، دعا، اور دونوں طرف آپ سلام پھیریں گے۔ اب اس میں بعض لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ کون کون سے غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں نفل نماز میں؟ دیکھو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم التحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ صرف التحیۃ للہ عبدہ و رسولہ تک، اس کے بعد یعنی دوسری رکعت میں التحیات قاعدہ اولیٰ، اس میں جب بیٹھتے ہیں تو صرف التحیات پڑھ لیتے ہیں اور درود اور دعا وہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ ایک غلطی ہے، اگرچہ
یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت کے لیے جب بیٹھے اتحیات میں اور وہ صرف اتحیات پڑھے اور اس کے بعد اٹھے یعنی تیسری رکعت کے لیے تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے جو ہے نا اٹھے۔ بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو پھر ثنا نہیں پڑھتے، ثنا یہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ بندہ ثنا بھی پڑھے اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پھر سورۃ فاتحہ شروع کر دے۔ ایک یہ غلطی ہے، اور دوسری غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جس طرح 4 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، یعنی اس میں پہلے 2 رکعت میں سورت ملاتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورت ملانا یہ ضروری ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملایا جاتا۔ تو اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز میں بھی ہم نے تیسری اور چوتھی رکعت میں نفل یعنی سورت نہیں ملائیں گے ہم، یعنی وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کچھ نہیں پڑھتے۔ یاد رکھنا، نفل نماز اور سنت مؤکدہ یعنی سنت مؤکدہ جو نفل ادا کی جاتی ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد جو 2 رکعت ہے، اور اس طرح مختلف جو سنت مؤکدہ ہے، اس میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ تو اسی طرح نفل نماز میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کسی سے بھول کر رہ جائے تو وہ سجدہ سہو کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملایا جاتا تو جو نفل نماز ہے اس میں بھی ہم نہیں ملائیں گے۔ تو ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا ہر ایک کو چاہیے کہ اس غلطی سے جو ہے نا بچے۔ افضل یہ ہے نفل میں کہ بندہ 2 رکعت ادا کرے، یعنی 2 رکعت کی نیت کی اور اس کے بعد 2 رکعت کمپلیٹ کی، دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد دوبارہ اٹھے اور شروع سے نیت باندھے، یعنی نیت کرے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہے نا نفل جو ہے نا شروع کر دے، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، یعنی ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے وقت ہے جس میں نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی، یعنی مکروہ اوقات ہے جس میں نفل نماز ادا کرنا منع ہے۔ یاد رکھنا، 3 وقت ایسے ہیں جس میں آپ نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی جب طلوع فجر ہو جائے تو اس وقت آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ وہ آپ ادا کر سکتے ہو۔ اس کے بعد 2 رکعت فرض فجر کی نماز ہے، تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس میں آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ دوسرا جو وقت ہے وہ زوال کا وقت ہے، یعنی جب سورج بالکل سر پہ کھڑی ہو جائے تو اس وقت بھی آپ نفل نماز ادا نہیں کر سکتے، اس وقت آپ قضا نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا وقت وہ ہے عصر کے نماز کے بعد سے لے کر طلوع یعنی غروب شمس تک، یعنی جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک یعنی آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی آپ نے عصر کی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد آپ جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 اوقات ہے، ان اوقات کے علاوہ آپ جب چاہے نوافل ادا کر سکتے ہو، قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس کے ذمے قضا نمازیں ہو تو اس کے لیے قضا نمازوں کو ادا کرنا یعنی قضا نمازیں پڑھنا یہ ضروری ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ قضا نمازیں جو ہے نا وہ پڑھ لے۔ تو کیونکہ نوافل ایک زائد ہے تو اس میں بندہ کوشش یہ کرے کہ اس کے ذمے جو قضا نمازیں ہے اس سے وہ بری ذمہ ہو جائے، کیونکہ وہ ضروری ہے اس کا قضا کرنا۔ نفل نماز اگر آپ نہ پڑھے تو اس کا مواخذہ نہیں ہے،
اس کے بارے میں اللہ رب العزت آپ سے نہیں پوچھیں گے، لیکن قضا نمازیں جو ہے اس کے متعلق آپ سے پوچھ ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ اسی لیے جس کے ذمے نمازیں قضا رہ چکی ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قضا نمازوں کو پڑھتے رہے۔ اب کون کون سے ایسی نمازیں ہیں جنہیں ہم پڑھتے رہے نوافل میں سے؟ دیکھو، سب سے افضل نوافل میں سے جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ فرض کے بعد جو دوسرے نمبر پر درجہ ہے وہ تہجد کی نماز کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ آپ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح اشراق کے نماز ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، تحیۃ المسجد ہے، اور استخارے کی نماز ہے، اور نماز حاجت ہے۔ تو مختلف نوافل کے نمازیں ہیں۔ کوشش بندہ یہ کرے کہ ان میں سے وقتاً فوقتاً ادا کرتے رہے، اور دن میں یہ مختلف نمازیں آتی رہتی ہے۔ تہجد کا وقت بھی آتا ہے، بندہ کوشش کرے کہ تہجد کے وقت اٹھے، اور اشراق کا وقت بھی آتا ہے، چاشت کا وقت بھی ہے، اور اس طرح تحیۃ المسجد، بندہ مسجد میں جاتا ہے تو جب مسجد میں داخل ہو تو ایک تحیۃ المسجد ہے اور ایک تحیۃ الوضو ہے کہ بندہ وضو کرے اور اس کے بعد فوراً 2 رکعت نفل پڑھے۔ تحیۃ المسجد، جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نفل جو ہے نا مسجد میں ادا کرے۔ تو یہ مختلف نمازیں ہیں اور ان کے مختلف فضائل ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، نفل نمازوں کے فضائل۔ تو یہ چند مسائل تھے جو نفل کے متعلق تھے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ان مسائل کے بارے میں علم ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔